ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی سلطنت میں بہت ہی رحم دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ ان کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس وجہ سے وہ بہت پریشان رہتے تھے۔ بہت عرصہ گزر جانے کے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، جس کی پیدائش پر وہ بہت خوش ہوئے۔ غریبوں میں تحفے تحائف تقسیم کیے گئے اور خوب خوشیاں منائی گئی۔ بادشاہ نے ایک بڑا جشن منانے کا فیصلہ کیا، جس میں ملک کے تمام لوگوں کو بلایا گیا، جنگل کی پریوں کو بھی بلایا گیا۔ بہت سے لوگ تو صرف جنگل کی پریوں کو دیکھنے کے لیے ہی محل میں آئے تھے۔ محل میں عالی شان جشن کا اہتمام کیا گیا۔ شہر بھر سے لوگوں نے شرکت کی، لوگوں نے کھایا پیا اور خوشیاں منائی۔ پھر تحفے تحائف دینے کی باری آئی۔ سبھی لوگوں نے شہزادی کو تحفے تحائف پیش کیے۔ آخر میں جنگل کی پریوں نے تحفے پیش کیے۔ کسی پری نے شہزادی کو خوبصورتی کی دعا دی، کسی نے ذہانت کی، کسی نے شہزادی بہت اچھا گانا گائے کی، کسی نے رحم دلی کی اور خوش مزاجی کی دعا دی۔ ابھی تحائف دینے کا سلسلہ جاری تھا کہ ایک بری عورت محل میں چیختی چلاتی ہوئی غصے میں داخل ہوئی۔ وہ کالے لباس میں ملبوس ایک خوفصورت بڑھیا تھی۔ اسے دیکھ کر سبھی لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت جنگل کی سب سے بوڑھی پری تھی، جو بڑا جادو کرنے کی وجہ سے جادوگرنی بن گئی تھی۔ اس بوڑھی پری نے بادشاہ سے شکوہ کیا کہ اسے جشن میں نہیں بلایا گیا۔ بادشاہ آگے بڑھا اور بوڑھی پری سے معذرت کی۔ دراصل بادشاہ اسے بلانا بھول گیا تھا، لیکن پری نے معذرت قبول نہ کی۔ جب اس نے لوگوں کو تحائف دیتے دیکھا تو اور بھی غضبناک انداز میں بولی، میں بھی شہزادی کو تحفہ دوں گی۔ جب شہزادی جوان ہو جائے گی تو اسے چرخے کی سوئی چبھے گی اور شہزادی مر جائے گی۔ یہ سن کر محل میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ اس بڑھیا سے معافی مانگنے لگا، لیکن بڑھیا نے ایک نہ سنی۔ جس تیزی سے آئی تھی اسی تیزی سے واپس چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی محل میں چہم گوئیاں شروع ہو گئی۔ بادشاہ نے پریوں سے مدد طلب کی۔ پریوں نے کہا کہ ہم اس بری جادوگرنی سے اتنے طاقتور نہیں۔ تاہم سب سے چھوٹی پری نے کہا، میں اس بری پری کا جادو تو نہیں توڑ سکتی، لیکن شہزادی کو دعا دے سکتی ہوں۔ شہزادی مرے گی نہیں، بلکہ 100 سال کے لیے سو جائے گی، اور محل کا ہر شخص، ہر چیز، جانور، پرندے سب 100 سال کے لیے سو جائیں گے۔ 100 سال بعد ایک شہزادہ آئے گا۔ جب وہ شہزادی کو چھوئے گا جادو ٹوٹ جائے گا اور شہزادی جاگ جائے گی، اور محل کے باقی سب بھی جاگ جائیں گے۔ بادشاہ ساری صورتحال سے پریشان تھا، لہٰذا یہ طے کیا گیا کہ ملک کے سارے چرخے جلا دیے جائیں اور چرخہ رکھنے پر پابندی لگا دی گئی۔ شہزادی کو محل سے نکلنے پر پابندی لگا دی گئی۔ غیر ضروری شخص کو محل میں داخل ہونے کی اجازت نہ تھی۔ جو بھی سامان محل میں لایا جاتا اس کی مکمل تلاشی لی جاتی۔ وقت گزرتا گیا اور شہزادی جوان ہو گئی اور لوگ اس بد دعا کو بھول گئے، لیکن وہ بری جادوگرنی نہیں بھولی۔ ایک دن جادوگرنی نے اپنے جادو کے زور سے چرخہ بنایا اور اڑتی ہوئی محل کے بالائی حصے میں جا کر چھپ گئی۔ اتفاق سے شہزادی محل کے بالائی حصے میں چلی گئی، جہاں وہ پہلے کبھی نہ گئی تھی۔ بری جادوگرنی نے جب شہزادی کو آتے دیکھا تو چرخہ چلانا شروع کر دیا۔ چرخے کی آواز سن کر شہزادی اس کمرے میں گئی جہاں جادوگرنی بوڑھی عورت کے بیس میں چرخہ چلا رہی تھی۔ شہزادی کو تجسس ہوا، اس نے پہلے ایسی چیز کبھی نہ دیکھی تھی۔ وہ بیٹھ کر بوڑھی عورت کو چرخہ چلاتے دیکھتی رہی۔ بوڑھی عورت نے پوچھا، تم چرخہ چلانا پسند کرو گی؟ شہزادی نے خوش ہو کر حامی بھر دی۔ وہ بڑھیا جھٹ سے اٹھی اور شہزادی کو چرخہ پر بٹھا دیا۔ شہزادی چونکہ اناری تھی، اسے چرخے کی سوئی چبھ گئی۔ سوئی چبھتے ہی شہزادی سو گئی اور اس کے ساتھ ہی محل میں موجود ہر شخص، بادشاہ، ملکہ، محافظ، سپاہی، جانور، پرندے سب سو گئے۔ اتنے میں پریاں وہاں آ گئی۔ پریوں نے شہزادی کو اٹھایا اور اسے اس کے کمرے میں لے گئی اور بستر پہ لٹا دیا اور پھولوں سے بستر سجا دیا اور محل کے چاروں طرف حفاظتی بار لگا دی اور محل کو مکمل طور پر محفوظ کر دیا۔ اب یہ محل سویا ہوا محل کہلاتا تھا، کوئی اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ اس محل کے بارے میں بھولنے لگے۔ بڑے بوڑھے سوئے ہوئے محل کے قصے جب بچوں کو سناتے تو بچے ہنستے اور یقین نہیں کرتے تھے۔ پریاں 100 سال پورا ہونے کے انتظار کر رہی تھی کہ جب ایک بہادر شہزادہ آئے گا اور شہزادی کا جادو ٹوٹے گا۔ آخرکار 100 سال پورے ہوئے اور ایک شہزادہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کی نیت سے جنگل کی طرف گیا۔ پریاں اسی وقت کے انتظار میں تھی۔ انہوں نے تدبیر کر کے شہزادے کو محل کی طرف بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شہزادہ جب شکار کر رہا تھا اسے ایک نہایت خوبصورت ہرن نظر آیا۔ شہزادے نے اسے پکڑنے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہرن کے پیچھے روانہ ہوا۔ ہرن بھاگتا گیا جنگلوں سے دور اور شہزادے نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ آخر وہ ہرن سوئے ہوئے محل کے قریب جا پہنچا اور غائب ہو گیا۔ دراصل وہ ہرن پریوں کا بھیجا ہوا تھا۔ شہزادہ ہرن کی تلاش میں گھوم رہا تھا۔ اس شہزادے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ محل کے قریبی آبادی میں چلا گیا۔ وہاں اس نے سوئے ہوئے محل کے قصے سنے۔ شہزادے کو تجسس ہوا اور اس نے لوگوں
سے سوئے ہوئے محل کا راستہ پوچھا۔ وہاں ایک بوڑھے نے شہزادے کو راستہ بتایا۔ شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی جانب گیا۔ وہاں سے خاردار جھاڑیوں میں ڈھکا ہوا ایک محل نظر آیا۔ شہزادے نے اپنی تلوار کی مدد سے خاردار جھاڑیوں کو کاٹا اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر جا کر وہ کیا دیکھتا ہے، ایک خوبصورت عالی شان محل ہے جس میں موجود ہر شخص سویا ہوا ہے۔ جانور، پرندے سب سوئے ہوئے ہیں۔ جو شخص جس حالت میں ہے اسی حالت میں سویا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے شہزادہ محل میں گھومتا رہا۔ شہزادہ محل کے ہر کمرے میں گیا۔ بالآخر وہ شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا جہاں اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل لڑکی اپنے بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ اتنی حسین لڑکی شہزادے نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ شہزادہ آگے بڑھا اور جو ہی شہزادے نے اسے چھو کر اٹھانا چاہا، شہزادے کا ہاتھ لگتے ہی سارا جادو ٹوٹ گیا۔ شہزادی نیند سے بیدار ہو گئی۔ شہزادہ اسے زندہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شہزادی کے ساتھ پورا محل نیند سے بیدار ہو گیا۔ ہر طرف یہ خبر پھیل گئی کہ سوئے ہوئے محل میں زندگی لوٹ آئی ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں پھیل گئی۔ پھر محل میں پریاں آئی۔ ایک خوبصورت پری نے اپنی چھڑی گھمائی اور محل کے گرد جو حفاظتی بار تھی وہ جادو سے غائب ہو گئی اور محل کی رونقیں لوٹ آئی۔ شہزادی کے جاگنے پر بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے پریوں کا شہزادے کا شکریہ ادا کیا۔ بادشاہ اور ملکہ شہزادے کی بہادری اور دلیری سے بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے شہزادی کی شادی اس شہزادے سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہوئی۔ محل میں عالی شان جشن منایا گیا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی۔ سب نے شہزادے اور شہزادی کو ڈھیروں دعائیں دی۔ یہ جشن ہفتوں چلتا رہا۔ یہ سب دیکھ کر بادشاہ، ملکہ، شہزادہ اور شہزادی سب بہت خوش تھے اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر آپ میرے اس یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔